ہو جائے تو اس کے معاف کرنے کا ذمہ دار یا اس کو معاف کرے یا نہ کرے یا اللہ کی مرضی پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و غفار ہے، رحمان و رحیم ہے، چاہے تو رحم کر سکتا ہے، آپ کے ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ بندوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، جب تک ہم ان سے معافی نہ مانگے یا ان سے معافی نامہ نہ لے لیں، معاف نہ کرا لے، تو اس کے معافی کا ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نہیں لے گا۔ اللہ بھی بولے گا کہ آپس میں آپ کے ایک دوسرے کے حقوق کا معاملہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، میں نے اسی سلسلے میں قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی تھی، جس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، ایک دوسرے سے رشتے ناتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ ناتا کے بارے میں پوچھے گا ایک دوسرے سے کہ آپ نے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کا حق ادا کیا کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا کہ نہیں، اپنے خاندان کا حق ادا کیا کہ نہیں، اپنے بال بچوں کا حق ادا کیا کہ نہیں، اپنی بیوی اور دیگر لوگوں کے آپ نے حق ادا کیا کہ نہیں۔ یہ آپسی حقوق کا معاملہ ہے۔ دوستو بزرگوں، حقوق العباد یہ وہ اہمیت کا حامل حصہ ہے کہ آپ دنیا کے ہر گناہ کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے سکتے ہیں، معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بولے گا کہ یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے، جن سے جن کو معافی لینا ہے لے لیے ہیں کہ نہیں، یہ ان کا معاملہ ہے۔ دوستو بزرگوں، حدیث پاک پہ ذکر ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ ای المفلس، کون سب سے بڑا مفلس ہے، سب سے بڑا فقیر غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا تھا، حسب دستور کے حساب سے بولا تھا کہ اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ، جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صحابہ کرام کی جماعت اصل میں وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس اصل میں وہ ہے جو قیامت کے میدان میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا، روزوں کی نیکی الگ، نماز کی نیکی الگ، حج کی نیکی الگ، عبادات کی نیکی الگ، غریبوں کو کھلانے پلانے کی نیکی الگ، نیکی ہی نیکی لے کے آئے گا، لیکن بندوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اتنا کیا ہوگا کہ ان کے سارے نیکیوں کو میدان محشر میں سب ختم کر دیا جائے گا اور اس کو جہنم پہ ڈال دیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، وہ آدمی لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم پہ مستوی ہوں گے، رب کائنات کے سامنے میدان محشر میں سب انصاف مانگیں گے کہ اللہ یوم الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، یا اللہ یہ قیامت کا دن ہے، اسی دن کا میں انتظار کر رہا تھا، رب العالمین ہمیں ایک دوسرے سے انصاف دلا دیا جائے۔ اللہ پوچھے گا کیا بات ہے؟ پہلا آدمی آ کے کہے گا، اے اللہ آپ نے ان کی نیکیوں کو دیکھ کر ان کو جنت جانے کا حکم دے دیا ہے، لیکن یہ اللہ آج انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ یہ آدمی نمازی تو تھا، یہ آدمی روزے دار تو تھا، یہ آدمی عبادت گزار تو تھا، لیکن اس آدمی کی عادت یہ، اس آدمی نے مجھ کو گالی دیا تھا، میرے بچوں کو گالی دیا تھا۔ حدیث کا جملہ ہے، وہ بولے گا شتمنی ھذا، اس نے مجھ کو گالی دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولے گا کہ گالی کے بدلے میں ان کی نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کے تم سائڈ ہو جاؤ، چلا جائے گا۔ دوسرا آدمی آئے گا، کہے گا ضربنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو مارا تھا، لیکن میں دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا تھا، یہ اللہ دنیا کی طاقت ان کے ساتھ تھی، یہ پیسے والے تھے، یہ مالدار تھے، ان کے ساتھ سب دینے والے تھے، اس لیے ہم بدلہ نہیں لے سکے، رب العالمین آج انصاف چاہیے۔ اللہ بولے گا ان کا نیکیوں کا دوسرا پہاڑ تم لے کے چلے جاؤ۔ تیسرا آدمی آئے گا، کہے گا اللہ قذفنی ھذا، یہ اللہ میں غریب تھا، اس آدمی نے مجھ کو تہمت لگایا تھا، تہمت لگا کر کے مجھ پر کیس کر کے مجھ کو جیل بھیجوانے کا کام کیا تھا، اس لیے اللہ یہ جیل بھیجوا دیا تھا رب العالمین، اس لیے مجھے آج بدلہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ان کی نیکیوں کا پہاڑ تم بھی ایک لے جاؤ۔ ایسے کرتے کرتے ان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی بھی ان کے مطالبات باقی رہے گا لوگوں کا۔
ابھی بھی لوگوں کا مطالبات باقی رہے گا. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کو پیٹا ہوگا. یہ ساری نیکیاں ختم ہونے کے بعد میدان محشر میں مطالبات لوگوں کا اور باقی رہ جائے گا. اور لوگ بولیں گے کہ مجھ کو گالی دیا تھا, اور لوگ بولیں گے مجھ کو مارا تھا, اور لوگ بولیں گے اللہ مجھ پر ظلم کیا تھا, اور لوگ بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہماری زمین کی آری کاٹ لیا تھا, یہ اللہ ہم کو ستایا تھا. اس طرح کرتے کرتے اب جو ہے سارے لوگوں کی گناہوں کو ان کے سر پہ لاد دیا جائے. نیکی ختم لیکن مطالبات باقی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تمام ان کے گناہوں کے اس کے سر پہ لاد دیا جائے گا اور اس کو جہنم پہ ڈال دیا جائے گا. دوستو بزرگوں, یہ مفلس آدمی ہوگا کہ قیامت کے میدان میں نیکی, روزہ, حج, زکات, نیکی تو لے کے آئے گا لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, ایک دوسرے کو ستایا ہوگا, ایک دوسرے کو گالی دیا ہوگا, ایک دوسرے کو مارا پیٹا ہوگا, ناانصافی کی ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو, حقوق اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذمہ ہے. اللہ چاہے غفور و غفار ہے, رحمان و رحیم ہے, اللہ معاف کر سکتا ہے. ایسا حدیثوں میں دلیل موجود ہیں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی, حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ وہ آدمی نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا تھا کہ اللہ جب تو میری موت دے, اور بیٹوں سے انہوں نے وصیت کیا تھا کہ اللہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا, جلا کے راکھ کر دینا اور اس کو ہوا میں اڑا دینا, اللہ مجھ کو پکڑ نہیں پائے گا. ایسے ہی کیا بیٹوں نے, جب وہ آدمی مر گیا اس کی لاش کو جلا کر کے راکھ کر دیا اور اس کو اڑا دیا گیا. اللہ احکم الحاکمین ہے. اللہ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تم نے ایسا حکم, ایسی وصیت اپنے بیٹوں سے کیوں کی؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے اتنا زیادہ ظلم کیا تھا, اتنا زیادہ پاپ کیا تھا, اتنا زیادہ گناہ کیا تھا کہ اللہ مجھے ڈر تھا کہ تو مجھ کو پکڑے گا تو مجھ کو زندہ نہیں چھوڑے. اللہ کہے گا میرے ڈر سے تم نے ایسا کیا, جاؤ تیرے سارے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا, تجھے جنتی بنا دیا. دوسری حدیث آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے کہ ایک بیسیہ عورت, ایک فاحشہ عورت جو کوٹھے سے آ رہی تھی, بیسیہ گیری کر کے آ رہی تھی, لیکن ایک کتا پانی کے لیے پیاسا تھا, قریب تھا کہ مر جائے, زبان نکالے ہوا تھا, اس کتے کو اس نے پانی پلا دیا. اللہ کو رحم آ گیا, اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنتی بنا دیا. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی جو 99 آدمی کا قاتل تھا, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبۃ نصوحہ کرنے کی وجہ سے, توبہ اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کی وجہ سے معاف کر دیا. یہ حدیث آپ کو سنا کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ہے. اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے پاپی کو, بڑے سے بڑے گناہگار کو اللہ معاف کر سکتا ہے, ان کی مرضی پر ہے. بغیر نماز کے, بغیر روزے کی بھی اللہ چاہے تو نیکی دے سکتا ہے. صرف عقیدہ توحید کی بنیاد پر بھی جنت دے سکتا ہے. ایک حدیث میں ذکر ہے نا کہ ایک آدمی, ایک مشرک آدمی آیا, صبح کے ٹائم پہ اسلام قبول کر لیا اور ظہر کے ٹائم آنے سے پہلے ہی شہید ہو گیا. اللہ کے رسول کہتے تھے اس آدمی کے بارے میں کہ اس نے ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے کر نہیں سکا تھا, موقع نہیں پایا تھا, لیکن اعلیٰ درجے کا جنتی ہو گیا. کس بنیاد پر؟ عقیدہ توحید کی بنیاد پر. میرے بھائیو دوستو, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی مرضی پر انحصار ہے. اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے پاپیوں کو, بڑے سے بڑے لوگ ظالموں کو, بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ معاف کر سکتا ہے. لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے, آپ نے باپ کو ستایا, ماں کو ستایا, یا ماں نے, باپ نے اپنے بیٹوں کو ستایا, انصاف نہیں کیا ہوگا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. اس کے سلسلے میں آپ کو باپ سے یا جس سے پڑے گی. میرے بھائیوں, حقوق العباد میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مرتبہ آپ کے ماں باپ کیا ہے. آپ یہ جان لیجئے کہ اگر آپ وقتی طور پر ماں باپ آپ کے ساتھ کچھ غلط رویہ بھی کر دے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو معاف کرتے ہوئے ہر حال میں ماں باپ سے قطعی تعلق نہ کرے, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے.
حقوق العباد میں ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ انصاف کریں. اگر 5 بیٹا ہے تو 5 کے ساتھ محبت برابر کریں. 5 کو خرچ اگر پڑھا رہے ہیں تو ان کو برابر کا خرچ دیں. زمین جائیداد ہر چیز میں ان کو انصاف کریں سارے بچوں کے ساتھ. لیکن کچھ لوگ کہتے تھے کہ اگر فطری طور پر کسی بیٹا سے زیادہ محبت ہو جائے تو چلے گا. حالانکہ نہیں. دلیل میں پیش کرتے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، لیکن ان بیٹوں میں حضرت یعقوب کو زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین سے تھی. اس لیے اگر کسی کی فطری محبت کسی بیٹے سے زیادہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. وہ یعقوب کی شریعت تھی جو یوسف اور بنیامین سے زیادہ محبت تھی. نبی کی شریعت میں امام کائنات نے کہا آپ کو محبت میں بھی سارے بیٹوں کے بیچ ساری بیٹیوں کے بیچ برابر کرنی ہو. کوئی بیٹا لنگڑا ہو گیا، کوئی بیٹا دیکھنے میں بدصورت ہے، اپاہج ہے، اور کوئی بیٹا اچھا ہے. ہمارا آپ کرتے کیا ہے، جو خوبصورت بیٹا ہے ان کو اچھی مدرسے نہیں اسکول میں پڑھاتے ہیں، ان کو زیادہ خرچ دیتے ہیں. اور جو بیٹا لنگڑا ہو گیا، اپاہج ہو گیا، ان بیٹے کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں. نہیں، آپ کو برابر کا انصاف کرنا ہوگا، برابر کرنا ہوگا. اس طرح آپ کی اگر 5 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی کی شادی پہلے زمانے میں کسی غریب گھرانے میں ہو گئے، آج آپ مالدار ہو گئے. چھوٹی بیٹی کی شادی آپ نے انجینئر ڈاکٹر بڑے مولانا سے کرا دیا، تو آپ کرتے کیا ہے، چھوٹی بیٹی کو 10 لاکھ کا فرنیچر بھجواتے ہیں، 1.5 لاکھ کا پلنگ بھجواتے ہیں. لیکن جس بیٹی کی شادی غریب گھرانے میں پہلے ہوئی ہے اس بیٹی کو آپ معمولی ایک چوکی یا معمولی چیز دے کے رکھے ہیں، تو گویا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بنا انصافی کر رہے ہیں. آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ اگر 5 بیٹیاں ہیں تو سب کو برابر حصے داری دے اور بیٹوں کو بھی برابر حصے داری دے. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑا بیٹا باپ کے درجے کا ہے، ان کو 1 بیگھہ زمین 10 کٹھا زیادہ دیں گے. یہ بات غلط ہے، یہ اسبا ہے. ان کے لیے آپ کو وصیت درست نہیں ہے کہ کسی بیٹے کو آپ زیادہ وصیت کر دیں. کہتے ہیں پہلے سے ہے بڑا بیٹا، بہت زمین میں کام کیا ہے، محنت کیا ہے، مشقت کیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ دے رہے. حالانکہ بات غلط ہے. وہ پہلے پیدا ہوا، پہلے ان کے بال بچے ہوئے، محنت بھی زیادہ کیا ہے. اگر چھوٹا بیٹا بعد میں آیا تو اس نے اگر محنت کم کی ہے تو کھایا تو کم ہے. اس لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بڑا بیٹا ہو چھوٹا بیٹا ہو، سب کے ساتھ آپ کو انصاف کا برتاؤ کرنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہہ کر بیان کر دیا ہے کہ آپ بیٹا بیٹی کو زمین جائیداد میں برابر کا حصہ دیں. حتیٰ کہ اگر آپ نے بیٹا کو 1 بیگھہ زمین دیا ہے تو بیٹی کو 10 کٹھا حصہ دینا ہوگا. گھڑاری میں ڈی کی زمین میں اگر آپ نے بیٹا کو 2 کٹھا کر کے حصہ دیا ہے تو بیٹی کو 1 کٹھا کی قیمت بھجوا دینا ہوگا. اس طرح سے اگر جائیداد میں دولت میں بھی چاہیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹا کو 2 پکے کا روم بنا دیا ہے تو آپ کی بیٹی کو 1 روم کی قیمت دلوانا ہوگا، دینا ہوگا. نہیں تو آپ ظالموں میں ثابت ہو جائیں گے. اس لیے کہ بیٹا بھی آپ کی اولاد ہے، بیٹی بھی آپ کی اولاد ہے، اس لیے آپ کو برابر کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرنا ہوگا. ہماری ماں اور بہنیں یہ بھی ناانصافی خوب کرتی ہیں. جو بیٹی جو بہو بڑے گھرانے کی ہے، مالدار گھرانے کی ہے، اس بہو کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کو چپکے زیادہ کھلاتی ہے، اچھی چیزیں ان کے لیے چھپا کے فریج میں رکھ کر کے ان کو کھلائے گی. لیکن جو بہو پہلے سے ہے، 5 بچے کی ماں ہے، بڑے بیٹا کی بیوی ہے، غریب کی بیٹی ہے، ہم ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے. اور شیرشاہ وادی میں تو یہ بہت زیادہ پہلے ہوتا تھا، ابھی اللہ کے فضل سے بہت کم ہو گیا ہے. گھر ہے 15 گھرانے، 15 افراد پر مشتمل گھر ہے، اور ہم 1 کلو مچھلی خرید کے لائے. 1 کلو مچھلی خرید کے لائے، گھر کے جو مین لوگ ہیں وہ کھا کے نکل گئے، اور 2 بجے لاسٹ ٹائم میں گھر کی بہوؤں کو کھانا میں ساگ بھات ملنا بھی دشوار ہے، مشکل ہو جاتا ہے. یہ غلط ہے، ناانصافی ہے. میری مائیں، آپ اگر حج کر کے آئی ہیں، عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن آپ نے تمام بہوؤں کے ساتھ برابر کا انصاف نہیں کیا تو قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کو بھی گود لینے میں برابر کا برتاؤ کرتے تھے.
नबी कायनात ने पूछा, अनस बच्चे बदल के आते हैं? हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था कि अल्लाह के रसूल, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जवाब ना देना पड़े कि तुमने एक पोता से इतनी मोहब्बत की और दूसरे पोता से कोई ताल्लुक नहीं। इसका मतलब यह है, आज बहुत से लोग हैं, मौलाना है, हाजी है, अच्छे लोग हैं, तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन एक पोते को लेकर बार बार चांदनी घाट के बाजार में आके चाय पिएंगे। लोग पूछेंगे कौन है? का इंजीनियर साहब का बेटा है। कौन है? ये मौलाना साहब का बेटा है। ये कौन है? हमारे छोटे बेटा का बेटा है। आपने दीगर पोतों के साथ गोद में लेना तो दूर की बात है, कभी उनके साथ इंसाफ का बर्ताव भी नहीं किया। आपको पता होना चाहिए, आज हमारे मुआशरे में हम अपने बच्चों को, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, कुछ बेचने वाला आ गया, हम अपने बच्चों को दे देते हैं। गरीब का बच्चा खड़ा है उस टोकरी के पास, बर्फ वाले के डब्बे के पास, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है, साथ में कुछ नहीं है। हम अपने बच्चों को तो जोड़ा जोड़ा आइसक्रीम खरीद के दे दिए, लेकिन वो गैर के बच्चों का ख्याल नहीं किया। गैर तो दूर की बात है, हमारा आपका ये हाल है कि अपने भतीजा, अगर बड़े भाई गरीब हैं, उनका बेटा खड़ा है, हम अपने बच्चों को खरीद के दे दिए, लेकिन अपने भतीजों को देने के लिए तैयार नहीं। आपको पता होना चाहिए, हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को लेकर के मदीने के बाजार में आए। आज के दौर में कह लीजिए वहाँ जो मिलता था, आज कह लीजिए टॉफी खरीदवाने के लिए, लॉलीपॉप खरीदवाने के लिए पैसा भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरा बच्चा भी खड़ा था। हजरत अनस ने गैर के बच्चों के हाथ में वो सामान धरा दिए, समझ रहे, और अपने बच्चों को बहला फुसला कर खाली वापस लाए। पैसा ज़्यादा नहीं है कि अपने बच्चों को दोबारा खरीद के दे सके। दुनिया में कोई ऐसा आदमी है कि हम आइसक्रीम खरीदवाने के लिए, खुरमा खरीदवाने के लिए अपने बच्चों को ले गए थे, लेकिन गैर का गरीब बच्चा टकटकी लगा के देख रहा था, खड़ा था वहाँ, इसलिए हमने अपने बच्चों को छोड़कर उनको खरीद दिया। ऐसा मिसाल दिखा सकते हैं मेरे भाइयों दोस्तों। और इबादत तो करते हैं, तहज्जुद तो पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, इस इबादत को तो कुछ हद तक किसी तरह कर लेते हैं, लेकिन आपस में हमने हुकूकुल इबाद, एक दूसरे का हक अदा करने का काम सही से अदा नहीं किया है। मेरी माए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि औरतों में ये ज़्यादातर जुल्म होता है। बाज़ औरतों की आदत होती है, कुछ औरत नाती और नतनी से बेहद मोहब्बत करेगी, लेकिन पोता पोती अपनी बेटी की औलाद से मोहब्बत नहीं करती है, उनको देखना भी नहीं चाहती है। मेरी माए, आपको इंसाफ करना होगा। ये नाती नतनी बेटी की औलाद है और ये पोता और पोती बेटी की औलाद, दोनों के साथ आपको बराबर का इंसाफ करना होगा। बहुत से लोग हैं पोते से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जेंट्स में आदत है, और नाती और नतनी को देखना नहीं चाहेगा, कहेगा ये गैर की औलाद। ये भी इफरात व तफरीद का शिकार है। नबी ने तालीम दिया है कि ये बेटे की औलाद है, ये बेटी की औलाद है, जो आप पोता पोती के साथ और नाती नतनी के साथ आप बराबर का बर्ताव कीजिए। बहुत सी माएँ ऐसी आदत रखती है कि मेहमानों को भी खिलाने में नाइंसाफी करते हैं। करती है कि नहीं? वो करती है कि अगर बड़े घराने का मेहमान आया है तो उसको बेहतर अंदाज में खिलाया जाता है, उस वक्त पुलाव और खस्सी का मीट लाके उनको खिलाया जाता है। लेकिन अगर गरीब बेटा का ससुर आया है कि नहीं, जो गरीब है, उस सब्जियाने के लिए पोल्ट्री का गोश्त भी मुयस्सर होना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, ये नाइंसाफी है कि आपने मेहमान की खातिर मदारात में भी नाइंसाफी की है, फर्क किया है, इसलिए आप मोमिन नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, बहुत से लोग हैं कि अपने बेटे और खानदान के रिश्तेदारों को भी पहचानते नहीं है। नबी कायनात ने फरमाया यदखुल जन्नता कातिउ रहीम, रिश्ता नाता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। वो तो दूर की बात है। एक अच्छे और बड़े मौलाना की भी तारीख है कि बाप थोड़ा सा काला था, देखने में मुसाहिर की तरह से था, धोती पहन के आया था, और भरी महफिल में बड़े बड़े लोगों के बीच में उनका मौलाना बेटा बैठे हुए थे, तो उसमें से एक साहब पूछे कि ये बूढ़ा कौन खड़ा है? तो सोचा कि अगर कहूँ ये मेरे वालिद मोहतरम है तो इतने बड़े लोगों के साथ मेरी तौहीन हो जाएगी ना उसमें, इसलिए कहा था माय सर्वेंट, कि मेरा बाप जाहिल आदमी है, अंग्रेजी नहीं समझेगा, तो कहा माय सर्वेंट। मेरे भाइयों, कुदरत का निजाम देखिए, उनकी नौकरी बर्खास्त हो रही थी, समझ रहे, हो गई थी। शेख अशफाक मदनी हफिज़हुल्लाह जाकर के 1 घंटा एम्बेसी में बयान देने के बाद उनकी नौकरी को बहाल किया था। मेरे भाई,
یہ کون تھے جس بوڑھے باپ نے اس بچے کا بکسا ڈھو ڈھو کر کے ان کو مدرسہ پہنچوایا تھا؟ اسٹیشن میں مدرسے میں جب پڑھتا تھا ان کا بیٹا تو وہ بیٹا خالی ہاتھ میں جاتا تھا اور ان کے بوڑھے باپ ان کا بکسا ان کے اٹیچی کو اپنے سر پہ لے کے اسٹیشن پہنچاتے تھے. سواری نہیں ملتی تھی. اس بیٹے نے اپنے باپ کو مائی سروینٹ کہہ دیا. کیوں؟ لوگوں کے بیچ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری اہانت ہو جائے گی. آج بھی لوگوں کی عادت ہے، خاندان میں کوئی نابینا ہو گیا، لنگڑا ہو گیا، لولا ہو گیا، ہمارا پتی ہے، ہمارے ایک چچا بھیک مانگتے ہوئے آئے، اگر کوئی پوچھے گا کہ سنتے یہ آپ کا چچا لگتا ہے تو بہت سے لوگ رشتہ ناتا نہیں جوڑنا چاہے گا. کہ ہم ان کو نہیں پتہ ہے، گاؤں گھر کا بھی نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے. قیامت کی نشانی ہے کہ غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا اور امیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا. اگر بڑے آدمی ہے، پیسہ والے ہیں تو ہر آدمی کہے گا یہ میرے ریلیشن کا آدمی. اگر مکھیا جی ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، بڑے آدمی ہے، سب لوگ ان سے رشتہ جوڑنا چاہے گا. غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا، امیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا. اور ایک قیامت کی نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا اور اپنوں سے رشتہ توڑا جائے گا. آج ہم رشتہ توڑ رہے کہ نہیں؟ پورے دیش سے شادی بیاہ میں دوست احباب کو بلائے، کہیں گے سامنے والا گھر آپ کا چچا کے ان کو نہیں دیکھ رہے تو کہتے ہیں ان کی کھوپڑی الٹی ہے، سیدھا نہیں ہے، انہیں میل ملاپ نہیں ہے. حالانکہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے سوائے شریعت کے کچھ معاملات کے کہ 3 دن سے زیادہ گفتگو بند رکھ. اگر چچا ناراض ہے، بڑے آدمی ناراض ہے، بڑے بھائی ناراض ہے، گاؤں کا کوئی آدمی ناراض ہے تو آپ کو چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ ان سے گفتگو بند نہ رکھے، فوراً ان سے بات کرنے لگ جائے. چونکہ میرے دوست بزرگوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ انصاف کا برتاؤ کرنے میں سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا ہوگا. خاندان پڑوسی کے ساتھ. مولویوں بھی یہ چیز ہے میرے بھائی، ہم تھوڑا پڑھا لکھا مولوی نیا پڑھ کے آ گئے ہیں، گاؤں کے کوئی بوڑھے آدمی 10 سال سے خطبہ دے رہا ہے جمعہ کا، بیچارہ کم جانکار ہے، حدیث کم جانتے ہیں، سندوں کے جانکار نہیں ہے. یہ نئے پڑھے لکھے مولوی کہتے ہیں بڈھے کو کیا آتا ہے. یہ غلط برتاؤ ہے. آپ کو ہم جانتے ہیں کہ ان کو جانکاری نہیں ہے، لیکن بزرگ آدمی ہے، پہلے سے ہے، ان کے لیے ہمیں احترام کرنا ہوگا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضرت عمر نے کرسی چھوڑ دیا تھا. حضرت بلال رونے لگے کہ امیر المومنین آپ قریشی خاندان کے ہیں، میں غلام خاندان کا ہوں، میں بلال ہوں، آپ فاروق اعظم دیش کے خلیفۃ المسلمین، دیش کا پردھان منتری ہو کر مجھ کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دی. حضرت عمر نے کہا تھا کہ بلال، جب نبی معراج میں گئے تھے، ابھی صدر جلسہ ڈاکٹر رحمت اللہ سلفی حفظ اللہ بول رہے تھے شب معراج کے بارے میں. جب معراج نبی کو کرایا گیا تھا تو حضرت بلال کی جوتے کی آواز، خلاون کی آواز جنت پہ نبی سن کے آئے تھے. حضرت عمر نے کہا بلال، تمہاری جوتی کی آواز نبی کائنات نے جنت پہ سنا ہے، میرا نہیں. بلال کو دیکھ کر فاروق اعظم نے کرسی چھوڑ دیا. آج ہم کیسے لوگ آ گئے میرے بھائی؟ ہم بہت بڑے انجینئر ہیں، ضلع کا ٹی ایم بن گئے ہیں، بڑے مولانا بن گئے ہیں، ہم اکیلے کرسی پر بیٹھے. گاؤں کا ایک جاہل آدمی، کالا کلوٹ آدمی، لیکن عمر زیادہ ہے، آ کے کھڑا ہے. اس انجینئر صاحب کا فرض بنتا ہے، اس مولوی کا فرض بنتا ہے کہ چھوڑ کر اس کرسی میں ان کو بیٹھانے کا کام کرے. عمر کا خیال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، میرا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، 9:05 ہو گیا ہے اور آپ کا مائک بھی ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا. خود میں بیمار آدمی، طبیعت خراب، اور ایسے کھٹارا مائک پہ بولنا پڑ رہا ہے. میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اب